الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ محترم ساتھیو، الحمدللہ کل ہم نے قرآن مجید کے معنی اور مطلب دیکھے تھے۔ آج مختصر طور پر ہم یہ دیکھیں گے قرآن مجید عربوں کی جہالت اور قرآنی انقلاب۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے عربوں کی جہالت کو دور کر کے ان کے اندر ایک انقلاب عظیم برپا کیا۔ ذرا غور کیجئے، نزول قرآن سے قبل عرب معاشرہ ہر لحاظ سے معاشرتی، معیشی، اخلاقی و سیاسی ظلمت اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف شرک اور بت پرستی کا دورہ تھا، اور غور کیجئے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ کعبۃ اللہ کا ننگا ہو کر مرد اور عورتوں کا طواف کرنا یہ ثواب کا کام سمجھا جاتا تھا۔ معمولی باتوں پر جنگیں چلتی، اور جنگیں بھی چلتی تو برسوں تک چلتی، اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایک عورت کے کئی مردوں سے ناجائز تعلقات ہوتے اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ ایک عورت کے کئی مردوں کے ساتھ، مثال کے طور پر ایک عورت کے پاس 10 مرد جاتے، اس سے زنا کرتے، جب حمل ٹھہرتا وہ عورت 10 مردوں میں سے کسی کو کہتی کہ یہ بچہ تیرا ہے تو مان لینا پڑتا۔ یہ جہالت کی انتہا تھی۔ دیکھو یہاں تک ان کے اندر جہالت جو ہے پہنچی ہوئی تھی۔ مسکینوں، غریبوں، محتاجوں کا کوئی پرسان حل نہیں تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ تھا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کو ان لوگوں پر رحم و کرم کا معاملہ آیا، اللہ نے ان پر رحم و کرم فرمایا، اور اللہ نے اپنا آخری نبی بھیجا اور اس آخری نبی پر اپنی آخری کتاب نازل فرمائی، تو علامہ حالی نے کہا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت عادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا اور قرآن مجید کو اپنے سینوں میں بٹھایا تو ان کی زندگیاں ایسی تبدیل ہو گئی کہ چند سالوں میں ان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کی باطن کو بھی قرآن مجید نے تبدیل کر دیا۔ وہ دنیا کے سب سے بگڑے ہوئے لوگ تھے، دنیا کے سب سے بہترین لوگ بن گئے۔ وہ اخلاق میں سب سے آگے ہو گئے۔ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لڑکیوں کو سنبھالنے والے بن گئے۔ اور دنیا کے مال و متاع میں اس طرح لگے ہوئے تھے کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ اور لیکن جب قرآنی تعلیمات نے ان کو بتایا اور سمجھایا یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، دھوکے کا سامان ہے، تو پھر ہوا کیا؟ وہ انقلاب عظیم برپا ہوا جس کو دنیا نے دیکھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور پریشان حال گھوم رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ ذرا دیکھیے، جو مال و دولت کے لیے لڑتے تھے، جو مال و دولت کے لیے ایک دوسرے کی جان لیتے تھے، جو مال و دولت کے لیے جیتے تھے، جو مال و دولت کے لیے مرتے تھے، جو دنیا کے لیے جن کی زندگی تھی اور موت تھی، لیکن قرآنی تعلیمات نے ان کے اندر کس طرح انقلاب عظیم برپا کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گھوم رہے ہیں پریشان حال۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے، آپ اتنا پریشان کیوں گھوم رہے ہیں؟ کہا اے ام طلحہ کیا بتاؤں، میرے پاس 4 لاکھ درہم جمع ہو گئے اور یہ دنیا میرے پاس جمع ہو گئی ہے، اس لیے میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرے پاس دنیا جمع ہو گئی ہے، میں اس دنیا کا کیا کروں؟ دیکھو ایک وقت دنیا کے لیے جیتے تھے، اور ایک وقت ہوا آیا جب قرآن نے ان کے نفس کا تزکیہ کیا، ان کے قلوب کو پاک کیا، ان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے باطن کو پاک کیا، تو پریشان حال گھوم رہے ہیں کہ میرے پاس 4 لاکھ درہم جمع ہو گئے، میں کیا کروں؟ ام طلحہ نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے، جائیے غریبوں کو بلا کر لائیے۔ حضرت ابو طلحہ گئے، پورے غریبوں کو بلا کر لائے، اور چند منٹوں میں 4 لاکھ درہم تقسیم کر دیے۔
یہ قرآنی انقلاب تھا۔ وہ لوگ جن کی گٹی میں شراب بسی ہوئی تھی، شراب پینا فخر کی بات سمجھتے تھے اور شراب پی کر ہر وہ کام کر جاتے تھے جو انسانیت کے خلاف ہو۔ لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا تو قرآن مجید نے ان سے شراب اس طرح چھڑایا۔ لوگ کہتے ہیں شراب چھوڑنے کی دوا دیجیے، شراب چھوڑنے کی دوا بتائیے۔ شراب چھوڑنے کی سب سے بہتر دوا ہے قرآن مجید کہ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ الخمر والمیسر من عمل الشیطان، شراب اور جوا شیطان کے عمل ہے۔ بس ایک مومن نے سن لیا، شراب کی لت لگ گئی تھی برے ماحول کی وجہ سے، برے ساتھیوں کی وجہ سے، اس نے حکم سن لیا اللہ کا، وہ چھوڑ دے گا انشاءاللہ۔ اور ایسا ہوا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے والد کہتے ہیں کہ ہم ایک ٹیلے پر بیٹھ کر شراب پی رہے تھے اور کسی کام کی وجہ سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس وقت شراب کا تیسرا حکم آیا کہ آج سے شراب حرام ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ شراب میں نفع سے زیادہ نقصان ہے، پھر دوسرا حکم نازل کیا شراب کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا، پھر تیسرا حکم نازل کیا اب سے شراب حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی آیت کو سنایا کہ آج سے شراب حرام ہے۔ وہ جو لوگ ٹیلے پہ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے، کسی کے منہ میں پیالہ پہنچ چکا تھا، کسی کے پیٹ میں شراب پہنچ چکی تھی، کوئی شراب پینے والا تھا اور ہائی کوالٹی کی شراب پیتے تھے وہ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آج سے شراب حرام ہے تو مدینہ کے لوگوں نے دیکھا شراب ایسے بہنے لگی جیسے نالیوں میں پانی بہتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا آخری حکم آیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم شراب پینے سے اور جوا کھیلنے سے باز آتے ہو؟ تو سب لوگوں نے کہا انتہینا یا ربنا، انتہینا یا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے۔ یہ تھا قرآن مجید کا انقلاب جس نے شرابیوں کی شراب چھڑا دی، جواریوں کا جوا چھڑا دیا۔ وہ عورتیں جو بے پردہ گھومتی تھی، جن کے پاس پردے کا کوئی نظم نہیں تھا، لیکن جب قرآن مجید میں پردے کا حکم آیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی عورتیں اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پہ ڈالے رکھیں، بے حیا بن کر نہ گھومے، اپنے گھروں میں ٹکی رہے، گھر میں سے نکلنا ہے تو باپردہ ہو کر نکلے، برقع پہن کر نکلے۔ جب یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں نازل فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ انصار کی عورتوں پر رحمت نازل فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا کہ اپنے سینوں کو اپنے دوپٹوں سے ڈھانکے رکھو، تو انہوں نے کیا کرے، انہوں نے تمام عورتوں نے اپنے تہبندوں کا دوپٹہ بنا کر اپنے سینوں میں ڈال دیے۔ یہ عجیب انقلاب تھا قرآن مجید کا۔ قرآن مجید نے بندے اور رب کا تعلق ایسا قائم کیا، وہ بندے جو اللہ کو بھولے ہوئے تھے، بھول کر زندگی گزار رہے تھے، اللہ کی ان کے پاس کوئی پہچان نہیں تھی۔ ذرا غور سے سنیے آخری وقت کہ یہ قرآن مجید نے اللہ اور بندے کا تعلق کیسا گہرا کیا۔ اسی لیے دیکھیے قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے، اور خاص کر اہل ایمان کو قرآن مجید پڑھنا، سمجھنا، سننا اسی لیے ضروری ہے تاکہ ہمارا تعلق اپنے رب سے باقی رہے۔ یہ قرآن مجید انسان کا تعلق رب سے پیدا کرتا ہے، اور جب تک اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہوتا کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید نے رب کا تعلق بندوں سے پیدا کیا۔ وہ لوگ جو دنیا کے لیے جیتے تھے، لیکن اس قرآن نے ان کا تعلق اللہ سے کیسا کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے، ذرا غور کیجئے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے، 600 درختوں کا باغ ہے، ان کے باغ میں 600 کھجور کے درخت ہے، مدینے کا سب سے بہترین باغ ہے، اور اس باغ میں سب سے بہترین کھجوریں آتی ہے، اس باغ میں کنواں ہے جس کا پانی میٹھا ہے،
ٹھنڈا ہے، اور اس کنویں کا پانی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پیتے تھے اور اس باغ کی کھجوریں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ نماز پڑھ رہے، اچانک نماز میں دھیان بٹ گیا، میں نے 3 رکعت پڑھی کہ 4 رکعت پڑھی؟ باغ کے لہلانے کی وجہ سے، باغ میں جو چڑیاں چہچہا رہی تھی، باغ کی رونق دیکھ کر ان کا ذہن بھٹک گیا، باغ کی رونق کی وجہ سے ایک دم خیال کدھر چلا گیا ان کا، اور یہ یاد نہیں رہا ان کو میں نے 3 رکعت نماز پڑھی کہ 4 رکعت نماز پڑھی۔ سلام پھیرے، سلام پھیرتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ اس باغ کی رونق نے مجھے آج نماز سے بھٹکا دیا، میں اس باغ کو، اللہ گواہ ہے اس باغ کو، اور آپ بھی گواہ رہنا، میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ 600 کھجوروں کے درخت والا باغ جس کی رونق نے یہ بھلا دیا کہ حضرت ابو طلحہ نے 3 رکعت نماز پڑھی کہ 4 رکعت نماز پڑھی ہے۔ کہنے لگے یہ دنیا کی وجہ سے، دنیا میں مگن ہوگی کی وجہ سے میں یہ بھول گیا میں نے کتنی رکعت پڑھی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہوئے گئے اور بھاگ کر جا کر کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، آپ جسے چاہے اس باغ کو دے سکتے۔ صحابی رسول آئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، پاک کر فرما دیجئے۔ حالانکہ زنا کرتے وقت کسی نے نہیں دیکھا، یہ حضرت ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے زنا کرتے وقت کسی نے نہیں دیکھا۔ قرآن مجید نے گناہ کا اعتراف کرنا سکھایا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کا ڈر اور خوف لوگوں کے اندر ایسا پیدا کیا۔ ماعز ابن مالک اللہ کے رسول کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے منڈی پلٹا دیے، ادھر آ کر بیٹھ گئے، ادھر آ کر بیٹھ کے بولے، ادھر منڈی پلٹا ہے تو ادھر آ کر بولے، کہ یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ماعز میں نے جب پہلی مرتبہ منڈی پلٹایا تو جاتا اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا، اللہ تجھے معاف کر دیتا، لیکن یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجئے۔ اور لوگوں نے دیکھا یہ قرآن مجید کا انقلاب ہے جس نے ظاہر کے ساتھ ساتھ لوگوں کے باطن کو تبدیل کیا، غلطی ماننے کا مادہ پیدا کیا۔ حضرت ماعز کہنے لگے، یا رسول اللہ نہیں مجھے پاک فرما دیجئے۔ گلے تک گاڑا گیا اور سنسار کیا گیا۔ تو یہ قرآن مجید کا انقلاب ہے جس نے عربوں کی کایا پلٹ دی۔ بکریوں کو چرانے والے، جو بکریوں کی چرانے والے تھے، ان کو دنیا کا سردار بنایا اور ہر لحاظ سے بہتر انسان بنایا۔ اس لیے میں اور آپ چاہتے ہیں اس دنیا میں بہتر انسان بنے۔ میرا اور آپ کا قرآن مجید سے جڑنا ضروری ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ضروری ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے سمجھنے والا؟ میں نے رات میں بھی کہا اللہ نے ہم کو بہت ہی سنہرا مہینہ دیا ہے، اور اس سنہرے مہینے کو ہم ضائع نہ کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرے، نمازوں کی پابندی کرے، اور اذکار، ذکر و اذکار کرے، افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرے، اور اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو قرآن مجید کی آیتوں کا اثر قبول کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنی کتاب کے ساتھ، اپنے نبی کی تعلیمات کے ساتھ اور اپنی یاد کے ساتھ زندہ رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔